اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل وسلم عليه رب يسر علي هذا الكتاب ولا تعسر وتممه لنا بالخير لا بالشر وبك نستعين يا فتاح فتح القلب الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین جو رب ہے، پروردگار ہے جہان والوں کا، سب جہان والوں کا پروردگار ہے، رب ہے، تمام عالم کا رب ہے۔ الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین بادشاہ ہے، مالک ہے، یوم روز، الدین جزا، جو بادشاہ ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں الصراط المستقیم، سیدھا رستہ، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، راہ ان لوگوں کی کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، جو معتوب نہیں ہوئے، جن کے اوپر غضب نہیں کیا گیا، ولا الضالین، اور جو گمراہ نہیں ہے، بٹکے ہوئے نہیں ہے، راہ گم کردہ نہیں ہے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما لے، میری یہ دعا قبول فرما لے۔ سورۃ فاتحہ کی بارے میں ابتدائی معلومات میں نے بیان کر لیے تھے، اب ان کا لفظی ترجمہ بھی میں نے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ لیا ہے۔ قرآن کریم ایک فصیح اور بلیغ کلام ہے، یہ جوامع الکلم ہے، معانی کا سمندر اس کے ایک ایک لفظ کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اور یہ جو آغاز میں نے کہا تھا، حدیث پیش کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
روایت سے کہ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے ہیں، اس کی گہرائی میں جتنا آپ جانے کی کوشش کریں گے تو نئی نئی موتیاں آپ کو ملتی رہے گی۔ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے، لیکن مختصر یہ جو الفاظ ہم نے قرآن کریم کے پڑھ لیے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے۔ الحمد یہ جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے تعریف، حمد اور ثنا للہ ثابت ہے خاص اللہ کے لیے۔ اس میں یہ لام الف لام جس کے آغاز میں آ گیا ہے، محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنس کے لیے ہے، یعنی حمد کی جو ماہیت اور حقیقت جو کچھ ہے وہ خالص اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ الف لام استغراق کے لیے ہے، یعنی جملہ جو صفات ہے، حسن ہے، علم ہے، جمال ہے، یہ جتنی بھی صفات ہیں، کمال کی صفتیں، یہ تمام کی تمام اللہ کے لیے خاص ہے۔ ذہن میں سوال وارد ہوتا ہے کہ صفتیں یہ تو انسانوں کے لیے بھی ہیں، مخلوق کے لیے بھی ہیں، اور لوگ صفت کرتے رہتے ہیں، مدح سرائیاں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی بھی کرتے ہیں، مخلوق کی کرتے ہیں۔ تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ مخلوق کی جو صفات ہے، تمام صفات یہ بھی اللہ کو راجع ہے۔ ہم جب کسی چیز کی صفت بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز بڑی اچھی ہے، فلان بڑے اچھے عالم دین ہیں، فلان ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، ان سے علاج کروائے، فلان وکیل صاحب بڑے اچھے قانون دان ہیں، ان کے پاس جائے، تو یہ تو مخلوق کی صفتیں ہیں، ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی تو اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں۔ یہ انسان جو اللہ نے پیدا کیا، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، مخلوق کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں، تو ان خوبیوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو جو ہم بیان کرتے ہیں یہ بھی گویا کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی خالق اور کریٹر اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن ایک اصل دوسرا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات خالص اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی تعریف کا اور حمد کا مستحق اور حقدار اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الوہیت کی جو صفتیں ہیں، خدا ہونے کی حیثیت سے جو صفت ہیں، الوہیت کی صفات یہ خالص اللہ کے لیے ثابت ہے، اور وہ غیر اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ کسی دوسرے کو وہ خوبیاں حاصل نہیں۔ تو گویا کہ اس کا معنی یہ ہو گیا الحمد للہ، یہ جو خاص انداز سے ترکیب بیان ہے عربی زبان کا کہ مل خالق الا اللہ، مل مالک الا اللہ، مر رازق الا اللہ، مل حاکم الا اللہ، نہیں ہے خالق مگر صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی اور خلق کا کام نہیں کر سکتا، تخلیق کا کام نہیں کر سکتا۔ مالک نہیں ہے مگر اللہ ہے، رازق نہیں ہے مگر اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے، حاجت روا اللہ کے ماں سوا اور کوئی نہیں ہے، مشکل کشا یعنی مشکلوں کو حل کرنے والا، مشکلوں کو آسان کرنے والا، اللہ کے ماں سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ الوہیت کی صفتیں ہیں۔
خدا ہونے کی جو صفتیں ہیں یہ خالص اللہ کے لیے ثابت ہے، تو باقی صفتیں تو مخلوق کی صفتیں ہیں۔ یہ صفات صرف اللہ کے لیے ہے، یہ صفتیں فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہیں، یہ فرشتے کسی ولی کو بھی حاصل نہیں ہیں، کسی بزرگ ہستی کو بھی حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی غوث کو یہ حاصل ہے۔ غوث سے اعظم، غوث فریاد رس کو کہتے ہیں، فریاد سننے والا، یعنی کسی نے فریاد کی اور یہ وہاں پہنچ گیا، رسائی کی اور اس کی فریاد کو پورا کر دیا۔ اعظم سب سے بڑا غوث۔ مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ جہالت، نیری جہالت ہے، نہ سمجھی ہے۔ اللہ کے ماں سوا کوئی اور غوث نہیں ہے، فریاد سننے والا صرف اللہ ہے۔ تو یہ صفات کسی زیارت کو بھی حاصل نہیں، کسی قبر والے کو بھی حاصل نہیں، کسی بڑی ہستی کو بھی حاصل نہیں، کسی صوفی صاحب اور کسی مولوی صاحب اور کسی عالم کو اور کسی جاہل کو بھی حاصل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں، یعنی آسمان کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی صرف اور صرف اسی کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور زمین کے اندر جو مخلوق ہے ان کو بھی چاہیے کہ اسی کی حمد و ثنا کر لے، اور بہت ساری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو آسمان کے اندر فرشتے ہیں، بزرگ مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ آسمان والا اور زمین والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کی تمام الوہیت کی صفتیں اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس دنیا کے اندر بھی اسی کے لیے حمد و ثنا ثابت ہے، اور آخرت کے اندر بھی اسی کے لیے، ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل کے اندر بھی تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ مستحق حمد صرف اور صرف ایک اللہ ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی، تو یہ اس مفہوم کو ذہن کے اندر مستحضر رکھتے ہوئے گویا کہ ابتدا سے تزکیہ کیا گیا، ہمارے ذہن کو خالص اللہ کے لیے کر دیا گیا کہ یہ تمام الوہیت کی صفات یہ صرف اللہ کے لیے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ غیر اللہ کو ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ کے بارے میں کل میں نے کہا تھا کہ یہ صفت ذاتی ہیں، اللہ رب العالمین کا نام ہے، کوئی اس کو مشتقی مانتا ہے، کوئی اس کو غیر مشتقی مانتا ہے۔ اسم علم کہتے ہیں اس کو، کہ خاص اللہ کا نام ہے، اور اس میں اشتقاق کا مادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اس کو مشتقی مانتے ہیں، محدثین اور مفسرین اس کی تفصیلات انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے اور ہوئے بھی ہیں۔ رب العالمین، رب کا کیا معنی ہے؟ کہ عالمین کا رب ہے، پروردگار ہے۔ تو رب کے معنی تو وہی ہے جو اسلاف نے بیان کر دیے ہو، یا عربی زبان کے اندر جس کا مفہوم، جس کے لیے لفظ رب استعمال ہوتا ہو، وہی معنی ہوتا ہے، اور ہم نے بھی وہی معنی کرنا ہے، اور انہی سے اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ تو یہ رب کا لفظ عربی زبان میں خالق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پیدا کرنے والے کے لیے، مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ معانی اس کے اندر عربی زبان میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں جس طرح مالک کے معنی پر مستعمل ہے، رب المال استعمال کرتے ہیں، مال کا رب یعنی مال کا مالک، عربی زبان میں رب المال اس کو کہتے ہیں جو مال کا مالک ہو، دولت کا مالک ہو، دولت مند، رب المال، فلان مال کا مالک۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ مخلوقات کا مالک اللہ ہے۔ اسی طرح سید اور سردار اور حاکم کے معنی میں بھی عربی زبان کے اندر رب استعمال ہوتا ہے، بادشاہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ یوسف میں استعمال کیا گیا
یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی اور پھر کہا کہ اذکرنی عند ربک، میرا ذرا تذکرہ کیجئے کہ مجھے حبس بیجا میں مجھے جو رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے، اس کی تحقیق کی جائے۔ تو اذکرنی عند ربک، تو اپنے بادشاہ، اپنے آقا اور اپنے سردار اور اپنے سید کے سامنے میرا تذکرہ کر لے کہ مجھے کیوں حبس سے بیجا میں رکھا گیا ہے، میرا ذکر کر دے۔ تو یہاں رب اسی صورت کے اندر صورت یوسف میں بمعنی حاکم، سردار، سید اور بادشاہ کے استعمال ہوا ہے۔ تو یہی معنی عربی نے متعین کر دیا۔ ہم بھی یہاں معنی کیا کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف الوہیت کی ثابت ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے، رب العالمین، کہ جو بادشاہ ہے، جو مالک ہیں، جو آقا ہے، العالمین مخلوق کا۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ قیامت کے علامات بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جنم دے گی باندی اپنی مالکن کو، اپنی مالکن کو۔ تو یہاں یہ سیدہ کے معنی پر استعمال ہوا ہے، سید کے معنی پر استعمال ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رب کا یہ معنی سید، سردار، بادشاہ اور مالک کے معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا معنی جو عربی زبان کے اندر یہ لفظ رب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مصلح کے معنی میں، مدبر کے معنی میں اور حاجت روا کے معنی میں، مربی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رب بمعنی ربیب، پالنہار اور پروردگار کا جو ترجمہ مشہور ہے وہ اس تیسرے معنی کے اعتبار سے ہے۔ پالنے والا تو پرورش کرنے والا، تو پرورش جب کی جاتی ہے تو تدریجن کی جاتی ہے۔ تو رب کے ربیب کے معنی میں کیا معنی پڑا ہوا ہے؟ تدریج کے ساتھ پالنے والا، بڑھانے والا، نمو دینے والا، گروتھ کرنے والا اس کو۔ تو یہ تیسرا معنی ہے اس کا کہ جو رب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، حفاظت کرنے والا۔ تو تکوینی اور غیر تکوینی امور تمام کا مالک اللہ ہے، کن فیکونی قوتوں کا مالک اللہ ہے، رب ہے۔ یہ اس کا تعارف پیش کر رہا ہے نا کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کس اللہ کے لیے؟ وہ اللہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے، جو پروردگار ہے العالمین، عالمین کا۔ العالمین جمع ہے عالم کا، مشہور ہے، سب کو معلوم ہے۔ عالمین کو جمع کیوں کہا گیا؟ اللہ کے ما سوا یہ جتنی بھی چیزیں اس سب کو عالم کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، اللہ کی تمام مخلوق عالم ہے، اس لیے کہ اپنے خالق کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ عالم وہ جو اللہ کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم خالق کو اور اللہ کو مخلوق سے پہچانتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ تو مخلوق کی مختلف قسمیں ہیں، بے شمار قسمیں ہیں۔ تو خالق کی پہچان کے لیے تو ایک علم کافی ہے۔ تو العالمین کہا گیا، یہ عالمین کس معنی میں کہا گیا؟ عالم کا ایک ذرہ بھی کافی ہے رب کی پہچان کے لیے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے اور اس میں سوچتا ہے اور غور کرتا ہے، یہ ایک ذرہ جو ہے، باقی عالم اگر نہیں ہوتا اور ہم عقلی انداز سے سوچتے تو اس ایک ذرے کے بارے میں بھی یہ سوال ہونا چاہیے تھا نا میرے اور آپ کے ذہن کے اندر کہ یہ ذرہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسے موجود ہوا، اس کا موجود کرنے والا کوئی موجد ہے۔ تو ایک ذرہ بھی رب کے پہچان کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے تو پورا عالم قائم کر دیا ہے۔ عالم اتنے زیادہ ہیں کہ بے شمار ہیں۔ اجی ان کو دیکھ کر
کوئی کوڑ مغز انسان، بدباطن انسان، بدقسمت انسان اور بدبخت انسان ہی ہو سکتا ہے کہ جو اس کو نہ پہچانے۔ ہاں جی، اس کائنات کو دیکھتا ہے اور پھر بھی اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے، یہ اس کی حماقت کے لیے کافی ہے، اور اس کی بیوقوفی کی یہ دلیل کافی ہے اس کی جہالت کے لیے۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ عالموں کی تعداد 18,000 ہے، 18,000 عالم ہیں، یعنی انہوں نے گن لیے ہیں کہ یہ 18,000 عالم ہیں۔ مقاتل ابن حبان نے نقل کیا کہ عالمین 80,000 ہے، 40,000 بری عالم ہیں اور 40,000 یہ بحری ہیں، 80,000 عالمین ہیں، عالم ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو کعب الاحبار نے نقل کی ہے، کعب الاحبار کہتے ہیں کہ یہ بے شمار عالم ہے، بے شمار عالم ہے۔ مشہور عالمین جمع کے صیغے کے لیے تو کم سے کم 3 ہونا چاہیے نا، رب العالمین، کہ عالمین ہے رب ہے عالمین کا، تو کم سے کم 3 عالم چاہیے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ عالم الجو، عالم الارض اور عالم السماوات۔ ایک آسمان والا عالم، ایک یہ زمین اور آسمان کے درمیان والا عالم کہ اس کے اندر جتنی مخلوق ہے، اور یہ عالم الارض، زمین والا عالم۔ تو یہ 3 بڑے عالم ہیں۔ اس کا پالنے والا اور اس کا مالک اور اس کا مختار کل اور اس کا بادشاہ اور اس کا مدبر، اس کا انتظام چلانے والا اور اس کا اصلاح کرنے والا یہ اللہ ہے۔ یہ تعارف ہوا ہے اس کا، عالم جوی، عالم سفلی اور عالم علوی۔ قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے جگہ جگہ، رب السماوات والارض وما بینہما۔ تو رب ہے آسمانوں کا، عالم علوی، اور والارض عالم سفلی زمین، وما بینہما عالم جوی۔ خود قرآن نے تعارف کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس کا کل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تذکرہ ہو گزرا ہے۔ اسی طرح اگر عالم کو آپ گننا چاہتے ہیں تو اس کے کئی قسمیں ہو سکتی ہے، بری، جوی، نباتات ہے، جمادات ہے، حیوانات ہیں، باغات ہیں، ہر ایک کے الگ عالم ہیں، پھلے ہیں۔ تو العالمین یہ جمع کیا ہے ذوی العقول کے صیغے کے ساتھ، یعنی جو عقل والے ہیں نا اس کے صیغے کے ساتھ اور ورب کے ساتھ اور ناؤن کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ حالانکہ ویسے تو یہ دوسرا عالم زیادہ ہے بنسبت ذوی العقول کے، فرشتے اور انسان یہ مکلف ہیں، اور جنات یہ تینوں بھی عالم ہیں۔ جس طرح کے بعض لوگوں نے مثال میں عالم الملائکہ، عالم الانس اور عالم الجن ذکر کر دیا ہے، بطور مثال ذکر کر دیا ہے۔ تو باہر کے یہ اصل میں قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ غیر ذوی العقول پر ذوی العقول کو غلبہ دیتا ہے، تغلیباً عالمین کے صیغے کے ساتھ جمع کیا گیا۔ العالمین ذوی العقول کا جمع، یعنی جو عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مکلف مخلوق کے لیے، وہ لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ غیر مکلف مخلوق زیادہ ہیں تو صیغہ وہ استعمال ہونا چاہیے تھا، تو یہ تغلیباً غلبہ ان کو دیا گیا ہے۔ عالم اصل میں نشان کو بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہر گیا ہی کہ زمین بوید، گوید کہ لا الہ الا اللہ احد۔ گھاس کا ایک تنکا جو زمین سے اگتا ہے، ایک ٹہنی اور ایک شاخ، وہ بھی گویاں ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ
ہر چیز میں اس کی نشانی موجود ہے، ہر چیز کے اندر اس کی نشانی موجود ہے۔ الا تدل علی انہ واحد، اور ہر چیز یہ دلالت کرتی ہیں کہ وہ ایک ہی ہے۔ ہاں جی، برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست در معرفت کردگار۔ یہ جو درختوں کے شاخ ہیں، ایک ایک شاخ، تو یہ خالق اور پیدا کرنے والے کی پہچان میں اور اس کی معرفت میں یہ ایک بہت بڑی دیوان ہے، دفتر ہے، دفتر۔ ہاں جی، اس درخت کو سوچو، اس پر ذرا غور کر لو کہ اس درخت کے جڑوں کے اندر کون سی موٹر لگی ہوئی ہے کہ جو اس کے پتوں تک پانی پہنچاتا ہے؟ کون ہے کہ اس کو سبز رکھتا ہے، خوبصورت رکھتا ہے؟ اس پھلوں کے اندر ذائقے پیدا کرنے والا، پتوں کے اندر سبزہ پیدا کرنے والا، خوبصورتی پیدا کرنے والا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر اور اس کے یکتائیت پر دلیل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام الوہیت کی جو صفتیں ہیں اور تعریفیں ہیں، ساری تعریفیں یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک ہے، سب جہان والوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک یوم الدین بھی ہے، مالک بھی ہے۔ بادشاہ، اختیار رکھنے والا، عربی زبان میں الاحتواء علی الشیء الذی لا یأخذ منہ احد، کسی چیز کے اوپر حاوی ہونے والا، کسی چیز پر حاوی ہونے والا، ایسے کہ کوئی بھی اس سے کوئی چیز نہ لے سکے۔ ہاں جی، تو اس کو مالک کہتے ہیں، اختیار رکھنے والا۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ تو مالک یوم الدین، بادشاہ ہے، اختیار رکھنے والا ہے۔ یوم الدین، یوم کہتے ہیں ضد اللیل، رات کے مقابل میں یوم استعمال ہوتا ہے۔ یوم زمانے کو بھی کہتے ہیں، دن کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم میں یوم کا مراد یہ دنیا والا دن نہیں ہے، دنیا کا دن مراد نہیں ہے۔ بادشاہ ہے یوم الدین، روز جزا کا، تو اس روز جزا کا قیامت والا دن مراد ہے یہاں، کیونکہ قیامت میں تو یہ جو موجودہ نظام شمسی ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ تو نہیں ہوگا جس سے یہ دن پیدا ہوتا ہے، رات پیدا ہوتی ہے۔ اور حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ قیامت میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو وہ بھی دنیاوی سورج مراد نہیں ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، وہاں کی دنیا الگ دنیا ہے، وہاں کے الگ سورج ہیں، اس کا وہ الگ عالم ہے۔ باہر کے بادشاہ ہیں، یوم روز کا، الدین جو جزا کا دن ہے۔ الدین کا جو لفظ ہے یہاں بمعنی جزا استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے، یہاں جزا کے معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر بھی جزا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس طرح یومئذ یوفیہم اللہ دینہم، تو یہاں ترجمہ کیا ہے جزاہم، کہ جس دن اللہ تعالی پورا دے گا ان کو ان کا بدلہ، مخلوق کو اور انسانوں کو ان کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں دینہم لفظ استعمال ہوا ہے، تو دین بمعنی جزا کا۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ الدین لفظ قانون کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے، حساب کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے، تابعداری اور تعمیل حکم کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے، فرمانبرداری کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّا لَمَدِينُونَ لَمَجْزِيُّونَ، تو یہاں بدلے کے معنی میں سورۃ الصافات آیت نمبر 53 میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ الدین لفظ قرآن کریم میں جہاں جہاں اس کا استعمال آئے گا وہاں اس کی وضاحت کریں گے، بالخصوص سورۃ النور میں، وہاں دین
استعمال ہوا ہے بطور سزا کے اور قانون کے بھی استعمال ہوتے سورۃ یوسف میں، کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کے دین پر اس کو پکڑ لے. ہاں جی، تو الدین یہاں قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بادشاہ وقت کا قانون، تو دین اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں الدین بمعنی جزا استعمال ہوا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مالک یوم الدین، بادشاہ ہے روز جزا کا، مالک ہے روز جزا کا. جس طرح قرآن کریم کہتا ہے کہ قیامت میں اللہ رب العالمین اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج اختیارات کس کے پاس ہے، آج بادشاہت حقیقتاً کس کی ہے، کون بادشاہ ہے، کہاں گئے ہیں، این الجبارون، وہ ڈکٹیٹر کہاں چلے گئے ہیں. ہاں جی، یہ بڑے بڑے، یہ صدر بش، یہ گورباچوف، یہ جنرل پرویز مشرف، اور اس طرح کے یہ جو بادشاہ دنیا کے بنے ہوتے ہیں اور جو اللہ کو خاطر میں ہی نہیں لاتے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں دنیا پرستی کی وجہ سے، اللہ کے قانون کو پامال کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین یہ جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ بن گئے ہیں، اللہ کے مقابلے میں جو بھی بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ قیامت میں ذلیل ہوں گے. اور اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہیں، تو آواز کوئی نہیں دے سکے گا. کس کے اندر یہ سکت ہے کہ پروردگار عالم اور شہنشاہ کے سامنے بولے؟ ہم تو دنیا کے کسی ایسے چو کے سامنے نہیں بول سکتے ہیں. جی، ایک ڈی سی اور اے سی سے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے بولنے کی جرات کرتے ہیں، وہ آنکھیں نکالتے ہیں تو یہ خاموش ہو جاتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جو قیامت میں اصل حقیقی بادشاہ ہوگا، اور اس دن کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. والملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ کے پاس ہوگی، اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. تو یہاں ہم یہ اقرار کرتے ہیں نماز میں، نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ذرا سوچ کر پڑھے، غور کرے. دیکھیں نا، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جو عربی کو سمجھنے والے تھے، یہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے نا. کیوں؟ کہ اس کے معنی وہ سمجھتے تھے نا کہ اس کا کیا معنی ہے، مالک یوم الدین، اللہ کی بادشاہت ماننی پڑتی ہیں، پھر تو ہماری سرداری جاتی ہے، ہماری چودراہٹ چلی جاتی ہیں. پھر جب ہم اللہ کو مالک مان لیں گے، اللہ کو اختیار دینے والے ہم تسلیم کریں گے کہ وہ اختیار رکھنے والا ہے. اصل حقیقی اختیار اور سورنٹی اور اقتدار یہ تو اللہ کے پاس ہے. تو اس لیے وہ لوگ یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پڑھنے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہماری زندگی کے اوپر. ہم مالک یوم الدین مسلسل پڑھتے ہیں، اور بڑی عاجزی کے ساتھ ہاتھ سینے کے اوپر باندھ کر مسلسل کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. لیکن جب مسجد کے جوتے پہننے کے باہر پھر بادشاہ بھول جاتے ہیں کہ کون بادشاہ ہے، پھر میرے خواہشات بادشاہ ہیں، پھر دنیا کا قانون بادشاہ ہے، پھر مروجہ قانون بادشاہ ہے، پھر عدالت بادشاہ ہے، پھر کسی کی بادشاہی ہے، اور پھر یہاں کسی اور کی بادشاہی ہے. لہذا مالک یوم الدین، وہ بادشاہ ہے روز جزا کا. اس دنیا میں بھی بادشاہ ہے، اسی کی بادشاہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. زندگی بسر کرو. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ان کے لیے دونوں راہیں واضح کر دی ہیں. مخلوق کی بادشاہتوں کو تسلیم کرتے ہو تو ان کی بادشاہتوں کو تسلیم کرتے ہوئے زندگی بسر کرو، اور خالق کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہو تو اس کی من اور اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرو. تو مالک یوم الدین بادشاہ ہے روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو ایاک نعبد ہے، اصل میں عربی زبان کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ صیغہ اس طرح استعمال ہوتا ہے، صیغہ نعبدک یا نعبد ایاک، ہم بندگی کرتے ہیں تیری.
नाबुदु इय्याका, इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन अरबी जुबान के अंदर यह कायदा और कानून है कि जब जो चीज बाद में इस्तेमाल होती है वो पहले इस्तेमाल हो जाए और उसकी तकदीम की जाए, आगे लाई जाए, तो उसके अंदर तखसीस पैदा हो जाता है, हसर का माना पैदा होता है। तो इसका मतलब क्या है? एक है ना कि हम तेरी बंदगी करते हैं, लेकिन अगर ये नाबुदो का होता या नाबुदो इया का होता तो इसका मतलब यह था कि ए अल्लाह हम तेरी बंदगी करते हैं, लेकिन इसके साथ ये माना ना होता कि तेरे सिवा किसी और की बंदगी नहीं करते, ये माना उसमें हासिल ना होता। अगर ये नाबुदो का लफ्ज होता ना तो ये माना मफहूम हासिल ना होता। इसीलिए अल्लाह ताला ने इय्याका को पहले जिक्र कर दिया कि इसका माना ये है, हमें बतला रहा है अल्लाह ताला कि मुझसे जब दुआ मांगते हो तो ऐसी दुआ मांगा करो, नमाज में खड़े होकर, और वैसे भी दम के वक्त भी अगर दम डालते हो तो ये माना ज़हन में रखो कि नाबुदो का नहीं है, इय्याका नाबुदो, ए परवरदिगार तेरी ही बंदगी करते हैं और तेरे सिवा किसी और की बंदगी नहीं करते हैं, किसी और की बंदगी नहीं करते। दूसरों की बंदगी की नफी की जाती है इस तरकीब के अंदर। व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद मांगते हैं। क्या मतलब? यानी तेरे सिवा किसी से नहीं मांगते हैं। अगर ये ऐसा होता ना कि नस्तईनो का, हम तुझसे मदद मांगते हैं, तो इसका मतलब यह होता कि तेरे सिवा दूसरों से भी मदद मांगते हैं। लेकिन यहां मतलब क्या है कि तुझी से मदद मांगते हैं, तेरे सिवा किसी और से मदद नहीं मांगते, ख्वाह कोई भी हो। तो मदद मांगना गैरुल्लाह से तहतल असबाब तो जायज है, लेकिन माफौकल असबाब, अल्लाह के मासिवा से मदद मांगना यह शिर्क है। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है और सिर्फ अल्लाह की बंदगी करनी है और इबादत करनी है। इबादत का क्या माना है? तो इबादत का माना लुगवी माना अरबी जुबान में गायतुल खुजूई व तज़ल्लुल, यह अरबी इस्तिलाह है। इंतहाई दरजा पेरुतनी, हद दरजा आजिजी। हद दरजा आजिजी हम अब उसके मफहूम मिस्कीनी के माने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अरबी जुबान के अंदर इबादत इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और इस्तिलाही माने परिस्तश के हैं, गुलामी के हैं, बंदगी के हैं। परिस्तश के माने में भी इस्तेमाल होता है। इय्याका नअबुदु, हम तेरी परिस्तश करते हैं, तेरे परिस्तार है। हाँ जी। और इय्याका नअबुदु, तेरी गुलामी करते हैं, तेरी ही गुलामी करते हैं। इय्याका नअबुदु का माना याद कर ले, सब सुनने वाले याद कर ले कि इय्याका नअबुदु का माना यह है कि तेरी ही गुलामी करते हैं, तेरे मां सिवा किसी और की गुलामी नहीं करते हैं। और इय्याका नअबुदु, तेरी ही बंदगी करते हैं, तेरे सिवा किसी और की बंदगी नहीं करते हैं। ये माना इबादत का अरबी जुबान के अंदर इस्तेमाल होता है। नफा और नुकसान के ख्याल के साथ किसी से कुछ मांगना इस वजह से, या किसी की बात मानना कि गोया के वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है बगैर असबाब के, तो ये शिर्क है। यह अकीदा रखना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसकी सिफात में क्या है? अद्वार, नुकसान पहुंचाने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। अन्नाफिअ, नफा पहुंचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो ये इय्याका नस्तईन का माना है। इसीलिए अल इबादतु इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुल्लाहु व यर्ज़ाहु। इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि इबादत नाम है, एक जामे नाम है तमाम उन चीजों का कि जिसको अल्लाह पसंद करता है और जिस पर अल्लाह राजी होता है। ये एक जामे नाम है इबादत का कि हर वो चीज कि जो अल्लाह पसंद करता है, जिस पर अल्लाह राजी होता है, ये उसका नाम इबादत है। अकीदा, कौल, अमल, सारी चीजों को शामिल है।
ہاں جی، عقیدہ جو اللہ پسند کرے، عمل جو اللہ پسند کرے، تو یہ قول جس کو اللہ پسند کرے وہی عبادت میں شامل ہے۔ اس کی مثالیں پھر انہوں نے بیان کی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صلہ رحمی ہے، حقوق العباد ہیں۔ آخر میں کہتا ہے فالدین کلہ داخل فی العبادت، پورے کا پورا دین یہ عبادت میں داخل ہے۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ یا ایھا الناس اعبدوا میں کریں گے۔ اتنی سی بات کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ جو یہاں ایاک نعبد میں مقصود ہے کہ ہم تیری ہی بندگی اور غلامی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرتے، تیرے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کرتے، تیرے سوا کسی اور کی غلامی نہیں کرتے ہیں۔ کلو من دان لملک فہو عابد لہ، جو بھی جس کا تابع ہوتا ہے وہ اسی کا عابد ہے، جو جس کا فرمان بردار ہوتا ہے وہ اس کا عابد ہے۔ تو لہذا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی اور کی غلامی نہیں کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ جو عبادت کا کام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پورا دین ہے، ایک پورا سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس پر چلنا مشکل کام ہے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پروردگار تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمارے مددگار بن جائے، تو ہماری مدد کر لے۔ اسباب تحت الاسباب تو اللہ کے نبی نے بھی اپیل کی ہے، چندے کی اپیل نہیں کی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ پر لوگوں کو نہیں ابھارا ہے، اور لوگوں نے مدد کی ہے اللہ کے دین کی، صحابہ کرام نے مدد کی ہے۔ تو یہ تو اسباب کے تحت ہے، لیکن ما فوق الاسباب کسی اور سے یہ توقع کرنا اور رکھنا یہ شرک بنتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہیں کرتے۔ و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھلا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، الصراط صاد کے ساتھ بھی قرأت ہے اور سین کے ساتھ بھی ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں، جمہور محدثین اور مفسرین اور فقہا کہ یہ الصراط ہے، صاد کے ساتھ زیادہ راجح ہے۔ رستے کو کہتے ہیں المستقیم، درست اور سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیا ہے۔ مسلمان کیسے ہی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، تو اللہ رب العالمین نے تو سیدھا راستہ میں دکھلا دیا ہے، اس لیے تو ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہاں یہ ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادم ہدایتنا، ادم ہدایتنا، پروردگار یہ جو سیدھا راستہ تو نے ہمیں دکھلایا ہے ہمیں اس پر دائم رکھے، ہمیں اس پر قائم رکھے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مسلمان دعا کرتا ہے، مؤمنین دعا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں اس سیدھے رستے پر اور ٹھیک رستے پر، درست رستے پر قائم رکھے، ہمیں اس پر استقامت عطا کرے۔ یہ معنی ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا۔ ما قبل آیت میں عبادت کا ذکر تھا، ایاک نعبد، اور پھر دعا کا ذکر تھا کہ آپ سے مانگتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خواہ دنیا ہو یا آخرت۔ لیکن ضروری حاجت کیا ہے؟ حاجات تو بہت ہیں، لیکن جو سب سے اہم حاجت ہے ہماری، جو سب سے بڑی حاجت ہیں، جو ہماری اصل ضرورت ہے، جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، جس کی مانگ زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے صراط المستقیم۔ ہم ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، یہ اہم چیز ہے۔ باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن باقی چیزوں کی بنسبت اصل چیز ہدایت ہے کہ جو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ دو قسموں میں منقسم ہے، ایک ہوتی ہے فطری ہدایت اور ایک ہوتی ہے کسبی ہدایت۔ فطری ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہدایت فطری ہے جو عادت، جبلت اور فطرت کے طور پر ہو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ،
اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی خلقت کی، اس کو بنایا اور پھر اس کو رہنمائی کی، اس کو ہدایت کی۔ تو یہاں ہر چیز میں تو مختلف چیزیں آتی ہیں، مکھی ہے، شہد کی مکھی ہے تو شہد بناتا ہے، مکڑی ہے تو مکڑی جالا بناتی ہے، جالا بناتا ہے۔ مکڑا مذکر بھی ہو سکتا ہے نا، اور مکڑی مؤنث بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح چیونٹیاں ہیں تو اس کو کس نے ہدایت کی ہے؟ اپنی بلوں کے اندر مسلسل محنت کرتی ہیں، رزق جمع کرتی ہے، دانہ اور اکٹھا کرتے ہیں۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، کس نے اس کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے؟ تو یہ وہ فطری جبلی ہدایت ہے، یہ کسبی ہدایت نہیں ہے جو حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس کی خلقت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ جو ہی پیدا ہوتا ہے وہ دودھ چاہتا ہے کہ پی لے اور دودھ پیتا ہے۔ تو یہ کسبی نہیں ہے، یہ فطری ہدایت ہے۔ دوسری ہے کسبی ہدایت، یعنی وہ ہدایت کہ جو کسب سے حاصل ہوتا ہو، وہ رہنمائی کہ جو بندہ خود حاصل کرتا ہے، اس کا متلاشی ہوتا ہے، اس کی کوشش کر کے حاصل کرتا ہے۔ اس ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ ایک ہے انابت کا درجہ، کہ دل میں حق معلوم کرنے کا جذبہ اور میلان پیدا ہو جائے، یہ کسبی ہدایت ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دے، ہدایت کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے دلوں کے اندر حق کی طرف میلان پیدا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں تاکہ ہم اس کے متلاشی ہو، اس کے طلب کرنے والے بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین پھر ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے، اس کو چن لیتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت کرتا ہے اس کو کہ جو اس کی طرف انابت کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، مائل ہوتا ہے، تو اس کی کو ہدایت کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ یہ ہدایت کسبی ہے کہ حق کی طرف میلان کا جذبہ ہو، یہ کسبی ہدایت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمارے دلوں کے اندر حق کی تلاش پیدا کر دے، طلب پیدا کر دے، ہمارے دلوں کے اندر میلان حق کی طرف پیدا کر دے کہ ہم حق پرست بن جائے، باطل سے ہمارے دل مڑ جائے، صراط مستقیم کی طرف ہمارے دل کی رہنمائی کر دے۔ یہ ہدایت کا کسبی معنی ہے۔ دوسرا درجہ اس کے توفیق اور قبول حق کا ہے، یعنی جب یہ مرتبہ حاصل ہو تو اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنا کہ اس حق کو ہم قبول کر لیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کیا۔ تو یہ توفیق اور قبول حق کا درجہ ہے۔ پھر اللہ حق کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں نماز میں کہ اے اللہ ہمارے لیے حالات کو موافق کر دے، اسباب کو موافق کر دے کہ ہم صراط مستقیم پر چل سکے، سیدھے راستے پر چل سکے، اور ہمیں استقامت نصیب فرما دے۔ اقرار ہو انابت کے ساتھ، توفیق ہو استقامت کے ساتھ، تو ہر حال میں اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہنے کا نام یہ بھی ہدایت کسبی کا ایک درجہ ہے۔ خواہ حالات کیسے بھی ہو، خواہ پتہ کی حالت ہو، شکست کی حالت ہو، پارٹی کمزور ہو، تعداد کم ہو، نفری زیادہ ہو، جو بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، ناموافق ہو یا سازگار ہو، پروردگار ہمیں حق کے اوپر قائم رکھے، دائم رکھے۔ تو یہ بھی ہدایت کسبی ہیں۔ جی حالات ناسازگار ہو، جی دنیا کے لوگ کہتے ہو تو تب بھی، تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، اصل چیز تو حق ہے۔ حق تو آپ کے پاس اگر حق ہے تو معیار کیا چیز ہونی چاہیے، کسوٹی کیا چیز ہونی چاہیے؟ حق۔
تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے کی طرف توفیق نصیب فرما دے اور اس کے اوپر استقامت نصیب فرما دے اور حق کے اوپر ہمیں قائم دائم رکھے۔ چوتھا درجہ ہے ربط القلب کا، کہ دل میں ایمان اور توحید کا عقیدہ راسخ ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں صراط مستقیم کا یہ عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، گویا دل کے ساتھ باندھا گیا ہو کہ اس کے بعد پھر یہ دل تو نکالا جا سکتا ہو، یہ دل تو یہاں سے نکالا جا سکتا ہو، لیکن یہ عقیدہ اتنا پختہ ہو جائے پروردگار کہ دل نکل جائے تو نکل جائے لیکن یہ عقیدہ نہ نکلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی تھی، اس ہدایت کی توفیق اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ پروردگار اس حق کے ساتھ میرے دل کو اس طرح باندھ لیجئے، صراط مستقیم کے ساتھ میرے دل کو اس طرح باندھ لیجئے کہ یہ حق اس سے نہ نکلے۔ دل اگر کوئی نکالے تو نکالے لیکن حق اس سے نہ نکلے۔ اجی انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم، یہاں یہی ہدایت مراد ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا تھا، ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا، ان کی ہدایت میں ہم نے مزید اضافہ کر دیا، وربطنا علی قلوبہم، اور یہ ہدایت ہم نے ان کے دلوں کے ساتھ باندھ لیا۔ جی تو گویا کہ جس طرح کے دل کے اندر یہ ہدایت گوندا جائے، یہ دعا ہم مانگتے ہیں، ہدایت کا یہ آخری درجہ ہے، اتنا راسخ ہو جائے۔ جس طرح کہ سورۃ الحجرات میں اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ جی کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب اور پسندیدہ بنا دیا، صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ ایمان اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر خوشنما بنا دیا، مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسق اور نافرمانی کی کراہت تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے ڈال دی۔ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس آیت میں کیا دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کر دے، محبوب کر دے، پسندیدہ بنا دے، خوشنما بنا دے، جی اور ہمارے دلوں کے اندر کفر سے، عصیان سے، شرک سے، نافرمانیوں سے، فسق اور فجور سے نفرت اور کراہت ڈال دے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ چاروں معانی مراد ہے اور یہ سوال اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے۔ اب یہاں وہ سوال ختم ہو گیا کہ ایمان والوں کو تو ہدایت نصیب ہوا ہے، لہذا وہ کس چیز کی دعا مانگتے ہیں؟ جی کیونکہ ان کے لیے تو مراد استقامت ہے کہ ہدایت تو ہمیں ملی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس ہدایت پر اب ہمیں استقامت عطا فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر اس کو راسخ کر دے، اس کو پختہ کر دے، ہمارے دلوں کے اندر اس کی طرف میلان پیدا کر دے، ہمارے دلوں کے اندر اس کی تلاش پیدا کر دے، طلب پیدا کر دے۔ یہ دعا ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ مفہوم سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنے عقیدے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی مفہوم ہے صراط مستقیم جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو قرآن نے اس کی تفسیر اور وضاحت کر دی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سورۃ الانعام آیت نمبر 154۔ یہ میرا رستہ ہے، صراطی میرا راستہ، مستقیماً جو درست راستہ ہے، ٹھیک راستہ ہے، تو تم کیا کرو؟ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس رستے صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے رستوں کی پیروی نہ کرو، دوسرے راہوں پر نہ جاؤ، دوسری راہوں پر نہ جاؤ، پگ ڈنڈیوں کے اوپر نہ چلو۔ تو دوسری راہ کون سی ہے؟ جو اسلام کے خلاف علاوہ، قرآن کے علاوہ، توحید کے علاوہ، حق کے علاوہ
جتنی بھی راہیں ہیں وہ ساری راہیں گمراہی کے راستے ہیں، وہ شیطان کے راستے ہیں، ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، سورۃ یاسین آیت نمبر 61 میں اسی صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ میری بندگی کرو، میری بندگی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ میری بندگی کا راستہ درست راستہ ہے۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ یعنی اللہ کی بندگی کا راستہ، اللہ کی غلامی اور اللہ کی اطاعت کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ سورۃ یاسین نے وضاحت کر دی۔ ہاں جی، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور یہ کہ میری بندگی کرو، ہذا صراط مستقیم، میری بندگی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ کی بندگی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو جو لوگ صراط مستقیم مانگتے ہیں تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کا راستہ، اللہ کی بندگی کی راہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور ہم مانگتے ہیں۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، سورۃ مریم آیت نمبر 36۔ آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا آیت کا حوالہ لکھ لیں، بس آپ وہاں پھر پڑھیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ ان اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ صرف میرا نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، سو تم اس رب کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ یہ جو اللہ کے رب ہونے، میرے اور آپ کے، اور اس کی بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ کے رب ماننے، میں نے اور آپ نے، اور اس کی بندگی کرنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت سورۃ مریم کی آیت نمبر 36، اس نے واضح کر دیا کہ صراط مستقیم یہی ہے۔ ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ پس ان تمام آیتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ دین اسلام کے ما سوا تمام رستے شیطانی ہیں، غلط ہیں، متفرق رستے ہیں، جہنم کو جانے والے رستے ہیں، جنت کو جانے والے رستے نہیں ہیں۔ جنت کو جانے والا رستہ توحید کا رستہ ہے، اللہ کی بندگی کا رستہ ہے، اور اللہ کی ربوبیت کا رستہ ہے، پیغمبروں کا رستہ ہے، انبیاء کا رستہ ہے، کیونکہ انہوں نے بھی یہی توحید بیان کیا۔ لہذا دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی نظام ہائے زندگی ہے، یہ میں بالکل واضح طور پر کہتا ہوں، قرآن نے کہہ دیا ہے، اور اس قرآن کی ان آیات نے کہہ دیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے، جو ہمارا رب ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ صراط مستقیم اللہ کی بندگی کا راستہ ہے۔ لہذا اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں، خواہ وہ سوشلزم کا راستہ ہو، نیشنلزم کا راستہ ہو، پاپائیت کا راستہ ہو، اتخاذ الاحبار والرہبان، جس کو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اپنے علماء اور اپنے پیروں اور اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں کو خدا بنا دیا جائے، تھیوکریسی، پاپائیت اسی کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پیروں کی اور اپنے مولویوں کی پرستش اور بندگی شروع کرتے ہیں۔ تو نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے جب خالق کی نافرمانی آتی ہو، تو خالق کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ قبر پرستی ہو، پیر پرستی ہو، قوم پرستی ہو۔ ہاں، قوم پرستی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر جائز و ناجائز جیسے بھی ہیں، روا ہے یا نہ روا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، میری قوم کہتی ہے، میری قوم کہتی ہے یا آپ کی قوم کہتی ہے، جس کی بھی قوم کہتی ہے، اگر ناجائز ہے تو ناجائز ہے، اور جائز ہے تو بے شک میری قوم کا نہیں ہے، آپ کی قوم کا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ امریکہ والے کہہ دے، ٹھیک بات کہہ دے تو ٹھیک ہے، غلط بات کہہ دے تو غلط ہے۔ تو میری قوم اور آپ کی قوم کیا چیز ہے؟ اصل چیز تو عقیدہ ہے، نظریہ اور فکر ہے۔ وطن پرستی ہو، ستارہ پرستی ہو، نجوم پرستی ہو، آگ پرستش کی، آتش پرست ہو، نفس پرستی ہو، آبا و اجداد کی پرستش ہو، شاہ پرستی ہو، یہ تمام جتنے بھی آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں، یہ شیطانی راستے ہیں، جس کو قرآن کریم نے کہہ دیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تو یہ السُّبُل سبیل کی جمع ہے، یہ مختلف راستے ہیں جو لوگوں نے بنا لیے ہیں اپنے طور پر، اپنے خواہشات کے مطابق، اپنی قومی اور ذاتی مفادات کے مطابق، اپنے ملک کے مفادات کے مطابق لوگوں نے راستے بنا دیے، قوانین بنا دیے ہیں، اور یہ قوانین ہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری بندگی کریں گے،
تیری پرستش کریں گے، کسی اور کی پرستش نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف اے اللہ تیری پرستش کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل سیدھا ہے، اور وہ سیدھا رستہ اللہ نے بتلا دیا کہ یہ قرآن ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جی صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے، اس کی طرف رہنمائی کر دے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ صراط الذین، وہ رستہ جو صراط مستقیم ہے وہ رستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط مستقیم سے بدل ہے، برائے تاکید استعمال ہوا ہے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے کہ منعم علیہم، لوگ اس پر ہے کہ جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے وہ لوگ اس رستے پر ہیں، اس رستے پر چلے ہیں، کہ جن کے اوپر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا رستہ۔ صراط والذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ، یعنی جو منعم علیہم ہے، تو وہ منعم علیہم جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان کر دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ، سو یہ وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور ہے، انعم اللہ علیہم، کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، انبیاء علیہ السلام، والصدیقین، راست باز، والشہداء، اور شہداء اور شہید، والصالحین، اور نیکوکار صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کی رفاقت اچھی ہیں۔ کیا اچھی ہے، کتنی بہترین ہے ان لوگوں کی رفاقت؟ انبیاء کی رفاقت، صدیقین کی رفاقت، شہداء کی رفاقت، صالحین کی رفاقت، اصل رفاقت یہ ہے۔ اور ان لوگوں کا رستہ جو ہے کہ اس رستے کے اوپر یہی لوگ چلے ہیں، اور انہی لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو جو لوگ منعم علیہم ہیں ان لوگوں کا رستہ ہمیں دکھلا دے، انبیاء کا رستہ، صدیقین کا رستہ، راست باز لوگوں کا رستہ، سچے لوگوں کا رستہ، شہداء کا رستہ۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے سر دڑ کی بازی لگاتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ صالحین اور نیکوکار لوگوں کا رستہ، یہ صراط مستقیم ہے، اور اللہ تعالی ہم تجھ سے اسی رستے کے طلبگار ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا یہ صراط الذین انعمت علیہم صفت ہے اس صراط مستقیم کا، یعنی وہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جس پر تو نے انعام کیا۔ یہ انعام جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہے نعمتوں کی، دو قسم پر ہے، دنیاوی نعمتیں اور اخروی نعمتیں، اور یہ دونوں طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے اوپر کیے ہیں۔ انبیاء، صالحین، شہداء، ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے دونوں قسم کی نعمتیں کی ہیں۔ دنیاوی نعمتیں بھی ان کے اوپر اللہ نے کی ہیں، اور اخروی نعمتیں بھی انہی کے اوپر ہے۔ جسمانی اور روحانی نعمت مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ نعمت جسمانی دنیاویہ، جو انسان کے ارد گرد ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں، یہ بھی نعمت ہے، اس کے فائدے کے لیے ہے، اس کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی نعمتیں پیدا کر دی ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ دوسری نعمت روحانی ہے، یعنی روح کا، اس کی غذا دنیا کے خورد و نوش نہیں ہے۔ روح کی غذا یہ کھانا اور پینا نہیں ہے، بلکہ روح کی غذا علم ہے، ایمان ہے، عمل ہے۔ جی یہ بھی نعمت ہے۔ تو سب سے زیادہ یہ انعامات اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام پر کیے ہیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے جو متبعین اور پیروکار تھے ان کے اوپر صحابہ کرام پر کی ہیں، صادقین پر کی ہیں، شہداء پر کی ہیں۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے معلمین اور فقہا کی ضرورت ہے۔ جی کہ کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان لوگوں کی رفاقت یہ اچھی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام،
اور صالحین اور شہداء ان کی رفاقت اچھی ہے۔ تو لہذا کوئی شخص صرف اس کے ذریعے سے وہ مجتہد اور عالم نہیں بنتا۔ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہی مسائل میں تقلید کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں اپنی رائے پیش کرتا ہوں، تو یہ بہت زیادہ محتاط رائے ہیں۔ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، میں فقہی مسائل میں تقلید کرتا ہوں، حالانکہ وہ خود مجتہد ہے گویا کہ، لیکن کہتے ہیں میں فقہی مسائل میں تقلید کرتا ہوں اور اس کے علاوہ چیزوں میں اپنی رائے پیش کرتا ہوں۔ تو لہذا اجتہاد مجتہدین کا کام ہے، ہر کسی کو اجتہاد نہیں آ سکتا، ہر ایک شخص مجتہد نہیں بن سکتا، اگرچہ کسی کی اجارہ داری بھی نہیں ہے۔ اجتہاد بعض لوگ مجتہدین بن جاتے ہیں، قادیانی بھی مجتہد بن گیا نا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے کس معنی میں انکار کر دیا؟ وہ خاتم بمعنی افضل لیتے ہیں، تو یہ بھی اجتہاد ہے، لیکن یہ اجتہاد غلط اجتہاد ہے، یہ تو قرآن اور سنت کے خلاف اجتہاد ہے، یہ تو اہل سنت والجماعت کے خلاف اجتہاد ہے، یہ نہ لغت کے ساتھ میل کھاتی ہے اور نہ کسی چیز کے ساتھ میل کھاتی ہے، تو ایسے اجتہاد ناجائز ہے۔ اسی طرح غلام محمد پرویز ہے، تو وہ ترجمہ کرتے ہیں اقام الصلاۃ کا ترجمہ کہ نماز اس طرح قائم کرو جس میں مرکز کی اطاعت ہو، یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے، مرکز کی اطاعت ہو۔ تو یہ اجتہاد ہے، لیکن یہ اجتہاد نہیں، یہ تحریف ہے۔ اجتہاد تو وہ ہوتا ہے کہ جو مجتہدین نے کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کے اس عقائد کے مطابق ہیں۔ باہر کے صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، دنیاوی انعامات بھی تو نے ان کے اوپر کیے ہیں، اخروی انعامات بھی ان کے اوپر تو نے کیا ہے، ان لوگوں کا رستہ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا رستہ کہ جن کے اوپر غضب کیا گیا، جو معتوب ہوئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سے احادیث کے اندر اور محدثین نے جو تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد یہود ہے، یہود، غیر المغضوب میں اشارہ ہے یہودیوں کو، کیونکہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین غضبناک ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کا کلواڑ بنایا، کھلونا بنایا ہے، انہوں نے تحریف کی ہے، یہ ضدی قوم ہے۔ تو ان لوگوں کے رستے سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین سیدھا رستہ دکھلا دے، ان لوگوں کا رستہ کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن کے اوپر تو نے غضب کیا ہے۔ تو ان لوگوں کے اوپر قرآن کریم سورۃ بقرہ میں بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور نہ ضالین کا راستہ۔ ضالین سے کیا مراد ہے؟ راہ گم کرنے والے۔ تو راستہ کن لوگوں نے گم کر دیا ہے؟ عیسائیوں نے اور نصارہ نے راستہ گم کر دیا ہے۔ لہذا آخر میں پھر یہ آمین کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب امام ولضالین کہہ دے تو تم آمین کہو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین سے موافق ہو گیا تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آمین۔ اے پروردگار تو ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ اللہم استجب دعاءنا، اللہم استجب دعاءنا، آمین کا معنی ہے۔ تو دعا کے بعد گویا کہ یہ مختصر دعا ہے، دعا کی ہے، اس دعا کے لیے بھی دعا کی ہے، آمین۔ اے اللہ یہ جو دعا ہم نے مانگی ہے پروردگار ہماری اس دعا کو تو قبول فرما دے۔ تو جو شخص یہ دعا کہتا ہے اور آخر میں امین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ اس کو بناتا ہے۔ البتہ یہ مسئلہ کہ فاتحہ نماز میں پڑھنا کیسا ہے، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے کہ جو فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ متفق علیہ کی حدیث بخاری مسلم دونوں نے نقل کی ہے، یعنی جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اور امام شافعی وغیرہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں وہ سب امام کے پیچھے
مقتدی کے لیے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہے اور کہتے ہیں کہ چاہیے کہ مقتدی بھی سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اسی طرح امام ترمذی نے اپنے سنن میں، امام احمد نے اپنے مسند میں، اور امام بہقی نے کتاب القراءت میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء القراءت میں ایک دوسری حدیث بھی نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مقتدیوں کو فرمایا کہ جب میں زور سے قراءت کروں تو تم سورۃ فاتحہ کے سوا قرآن کا کوئی حصہ میرے پیچھے نہ پڑھا کرو، سورۃ فاتحہ کے ما سوا قرآن کریم کا کوئی اور صحیح نہ پڑھا کرو، حصہ نہ پڑھا کرو۔ اور یہی قول ہے کہ جو عبداللہ ابن مبارک، اسحاق ابن راہوے اور اکثر اہل علم نے لیا ہے۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک امام تو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہی ہے، لیکن امام کے پیچھے یہ لوگ کہتے ہیں ائمہ حضرات کہ فاتحہ مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے شاگرد اور کثیر تعداد میں دوسرے علماء، جمہور علماء یہ کہتے ہیں، بہت سارے ائمہ مجتہدین، کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ بھی دلیل میں ایک دوسری حدیث پیش کرتے ہیں کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے یعنی جو باجماعت نماز پڑھتا ہے اور امام کے پیچھے پڑھتا ہے، تو اب امام جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، لہذا جب امام نے پڑھ لیا تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیگر احادیث بھی ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالی انازع القرآن، کیا ہوا ہے کہ مجھ سے یہ قرآن چھینا جا رہا ہے، سینہ جپٹی کر رہا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا تم پڑھتے نہیں ہو؟ تو کہہ دیا گیا کہ ہاں ہم بھی آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو مطلوب تھا کہ آپ نہ پڑھا کرے میرے ساتھ۔ تو مطلوب اس حدیث سے یہ بات معلوم کی گئی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا کی ضرورت نہیں ہے، بس امام جو پڑھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ آمین کے بارے میں جو بحث ہے، محدثین کرام میں یہ بھی مختلف فیہ مسئلہ ہے کہ آمین آمین یہ بلند آواز سے، جو جہری نمازیں ہیں اس میں بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے یا سرن یعنی چپکے سے آمین کہنی چاہیے۔ تو آمین کہنا تو سنت ہے، ہاں جی، پڑھنا سنت ہے، امام بھی کہتا ہے اور مقتدی کو بھی کہنا چاہیے، لیکن بلند آواز سے کہہ دے یا چپکے سے کہہ دے یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ تینوں ائمہ بڑے، یہ بہت سارے دیگر ائمہ کرام جہری نمازوں میں بلند آواز سے امین کہنے کو سنت قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس جب امام کہہ دے کہ ولضالین تو مقتدی بلند آواز سے جہر کے ساتھ کہہ دے کہ آمین، اس لیے کہ صحابہ کرام احادیث میں آتا ہے کہ ان کی آواز گونجتی تھی، تو اس لیے کہہ دے بلند آواز سے امین کہہ دے۔ لیکن اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بہت سارے دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ ہر دونوں حالتوں میں، خواہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، آمین کہنا یہ چپکے سے کہنا بہتر ہے اور افضل ہے، بہتر ہے اور افضل ہے۔ بالجہر کو وہ بھی جائز کہتے ہیں۔ اذان کے بعد آخری بات کرتے ہوئے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہیں، دونوں طریقے جائز ہیں، ہر ایک طریقہ ایک کو بہتر کہتا ہے اور افضل کہتا ہے اور دوسرے طریقے کو جائز کہتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے، یہ جگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تفسیر در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے ایک حدیث نقل کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں نے تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا آمین کہنے پر حسد کیا ہے۔ یہودیوں نے تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا آمین کہنے پر کیا ہے، یعنی یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اس امت کو دی گئی ہے، اور یہ ایک ایسی بہترین دعا ہے کہ جس پر ان کو حسد ہے کہ یہ ان کو کیوں دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں نے تم سے 3 چیزوں پر حسد کیا ہے، یعنی ان کو تمہارے ساتھ 3 چیزوں پر حسد ہے۔ ایک، سلام کو پھیلانا اور عام کرنا، کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے
کہ یہ سلام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو سلام کرے خواہ جس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ افشوا السلام بینکم، محبت بڑھانے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ سلام۔ تو آپس میں محبت اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بڑھ جائے تو ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دعا کرو۔ تو کہتے یہودیوں نے اس پر سب سے زیادہ حسد کیا۔ دوسرا، نماز میں صفیں قائم کرنا، صفیں درست کرنا، صفیں ٹھیک کرنا، یہ نماز کا حصہ ہے۔ اس لیے ائمہ حضرات جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں، عرب لوگ کہتے ہیں استووا سووا صفوفکم، اپنے صفوں کو درست کر لو۔ اللہ کے نبی صفوں کو درست رکھتے تھے، درست کرنے کا حکم دیتے تھے اور ترغیب دیتے تھے، اور بعض اوقات اس طرح ہاتھ رکھ کر اس کو پیچھے کرتے تھے، آگے کرتے تھے۔ تو اس پر بھی یہودیوں کو حسد ہے۔ اور تیسری چیز آمین کہنا ہے، در منصور، باہر کے سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا یہ مسنون عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورۃ فاتحہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کے اندر جو ہدایات ہم نے سنی ہے اس کو سمجھنے اور اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔